آپ اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک لیڈر کہتے ہیں آپ جب بھی کام کریں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اعتماد قائم کریں۔ اگر آپ میرے والد سٹیفن آر کوے اور ان کی تصنیف کردہ کتاب انتہائی متاثر کن شخصیات کی 7 عادات سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جس میں وہ اپنے بیٹے کو باغیچہ کی حفاظت کے بارے سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کہانی کو ہرا اور صاف کا نام دیا تھا۔ میرے والد اس کہانی کو ایک نوجوان کو فرائض کی انجام دہی اور ذمہ داری جیسے اصول سکھانے کی مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خیر، میں اس کہانی میں بیٹا ہوں اور میں اس کہانی میں اپنی طرف کا تجربہ بھی بتانا چاہوں گا۔ یہ سچ ہے کہ اس تجربے سے میں نے فرائض کی انجام دہی اور ذمہ داری کے اصول سیکھے، لیکن میں نے اس کے علاوہ جو کچھ سیکھا مجھے یقین ہے کہ وہ ان اصولوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ایک ایسی بات جس نے مجھ پر اور میری زندگی پر ایک گہرا اثر مرتب کیا ہے۔ میں 7 سال کا تھا اور میرے والد چاہتے تھے کہ میں باغیچے کی دیکھ بھال کروں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، یہ باغیچہ ہے اور یہ تمہارا کام ہے، اسے ہرا اور صاف بنانا ہے۔ وہ ہمارے ہمسایوں کی طرف گئے اور گھاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جیسے یہ میرا ہے۔ باغیچہ یعنی وہ اپنے باغیچے کی مثال نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کی نگرانی میں یہ زرد سا تھا۔ انہوں نے کہا تم ہمارے باغیچے کو کیسے سرسبز کرو گے؟ یہ تم پر منحصر ہے۔ تم ایسا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو سوائے اسے رنگ کرنے کے۔ تم چھڑ کو استعمال کر سکتے ہو، تم بالٹیوں میں پانی لے کے جا سکتے ہو، تم چاہو تو اس پر تھوک بھی سکتے ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ باغیچہ سرسبز چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا اور صفائی سے میری مراد یہ ہے۔ انہوں نے پلاسٹک کے 2 بڑے تھیلے اٹھائے اور ہم دونوں نے مل کر آدھے باغیچے سے کاغذ تنکے اور بکھرے ہوئے پھولوں کا انبار صاف کیا تاکہ میں اس فرق کو دیکھ سکوں۔ انہوں نے دوبارہ وضاحت کی مجھے اس درپیش منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ باغیچہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پھر میرے والد نے ایک انتہائی گہری بات کی۔ انہوں نے کہا اب تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ تم یہ کام کب سے شروع کرو گے۔ میں اسے مزید نہیں کر سکتا، یہ تمہارا کام ہے۔ اسے کہتے ہیں نگران بننا۔ نگران بننے کا مطلب ہے کہ اعتماد پر کام کرنا۔ مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم یہ کام ضرور کرو گے۔ انہوں نے پڑتال کرنے کا ایک نظام مرتب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے میں 2 مرتبہ باغیچے کا معائنہ کریں گے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ کام کیسا چل رہا ہے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی وہ میری مدد کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ کام حقیقتاً صرف اور صرف میرا ہے، کہ میں اپنا باس بھی خود ہوں گا اور اپنے کاموں کو جانچنے کے لیے جج بھی میں خود ہی ہوں گا، لہٰذا وہ کام صرف میرا تھا۔ ظاہری طور پر 4-5 دن تک میں نے کچھ نہیں کیا۔ موسم گرما کے دن تھے اور گھاس تیزی سے مر رہی تھی۔ چند روز پہلے ہمارے پڑوس میں ہونے والی باربیکیو کی باقیات پورے باغیچے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ میرے والد مجھے ڈانٹنا چاہتے تھے یا کم سے کم یہ ذمہ داری مجھ سے واپس لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارے درمیان ہوئے معاہدے کو گزن نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ لہٰذا جب پڑتال کا وقت آیا انہوں نے کہا بیٹا، باغیچے کے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کافی بہتر ڈیڈ۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا میں کسی چیز میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، ہر چیز ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، چلو پھر ہم وہ معائنہ کرتے ہیں جس کے بارے میں طے ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم نے باغیچے کا معائنہ کیا مجھے اچانک احساس ہونا شروع ہوا
کہ باغیچہ نہ تو سرسبز ہے اور نہ ہی صاف ستھرا ہے، وہ زرد اور اجڑا ہوا تھا۔ میرے والد کے مطابق میری ٹھوڑی کانپنے لگی اور میں رونے لگا اور چیخا، لیکن ڈیڈ یہ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا، کیا مشکل ہے؟ تم نے ایک بھی کام نہیں کیا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا، کیا تم چاہو گے کہ میں تمہاری مدد کروں؟ یہ یاد کرتے ہوئے کہ ان کی مدد کی پیشکش ہمارے معاہدے کا ایک حصہ تھی اور امید کی ایک کرن کو دیکھتے ہوئے میں نے فوراً کہا، میں ضرور چاہوں گا۔ انہوں نے کہا، تم مجھ سے کیا کروانا چاہو گے؟ میں نے باغیچے پر ایک نظر ڈالی۔ کیا آپ اس پھیلے ہوئے کوڑا کرکٹ کو سمیٹنے میں میری مدد کریں گے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں اندر گیا اور پلاسٹک کے 2 تھیلے لے آیا اور انہوں نے کوڑا کرکٹ اٹھانے میں میری ویسے ہی مدد کی جیسے میں نے انہیں کہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے باغیچے کی ذمہ داری مکمل طور پر سنبھال لی اور میں نے اسے سرسبز اور صاف ستھرا رکھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ میرے والد اس کہانی کو نگرانی کے فرائض کی انجام دہی، لگن اور جیتو معاہدے کی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن ایک 7 سالہ بچے کی حیثیت سے میں ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر تھا، حتیٰ کہ میں ان بڑے بڑے الفاظ کے معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس تجربے کے متعلق جو مجھے یاد ہے وہ محض یہ تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر اعتماد کیا گیا ہے۔ میں پیسے اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ چیزیں مجھے تحریک نے نہیں دلائی تھی۔ جس نے مجھے تحریک دی وہ میرے باپ کا اعتماد تھا۔ میں اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں اہل اور ذمہ دار ہوں۔ میرے والد نے مجھ تک اعتماد کو بڑھایا، جس نے مجھے متاثر کیا اور میرے اندر ذمہ داری اور کاملیت کا احساس پیدا کیا، جو ساری زندگی میرے ساتھ ساتھ رہا۔ بوکر ٹی واشنگٹن کہتے ہیں، کچھ چیزیں فرد کے لیے ذمہ داری تھوپ دینے سے زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں اور اسے یہ احساس دلایا جائے کہ آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی افادیت کے بارے میں۔ جیسے میں نے اس دن اپنے والد سے سیکھا کہ اور تب سے تقریباً ہر سطح پر بار بار سیکھا کہ اعتماد تحریک دلانے اور متاثر کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ وہ اعتماد کا جواب دیتے ہیں۔ وہ اعتماد کی بنا پر پھلتے پھولتے ہیں۔ ہماری صورتحال جو بھی ہو، ہمیں اعتماد کو قائم کرنے، پھیلانے اور بحال کرنے کے لیے مثبت ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک ملمہ کار تکنیک کی حیثیت سے نہیں بلکہ دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے اور کام کرنے کے مؤثر طریقے اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے مؤثر ترین طریقے کی حیثیت سے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اعتماد کس طرح مفید ہے۔ اپنی تقریروں میں اکثر سامعین سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ اس سوال کے لحاظ سے اپنے ذاتی تجربات کے متعلق سوچیں۔ آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ ایک دوست پر، ایک معاون کار پر، اپنے باس پر، اپنے ازدواج میں کسی پر، اپنے والدین پر یا اپنی اولاد پر؟ آپ اس شخص پر اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ اس مخصوص رشتے میں ایسا کیا ہے جو بھروسے کو متاثر کرتا ہے؟ اب ایک اور اشتعال انگیز سوال کے بارے میں غور کیجیے۔ آپ پر کون اعتماد کرتا ہے؟ گھر کے لوگ، کام پر کوئی ایسا جس سے آپ ابھی ملے ہیں، یا کوئی جو آپ کو ایک لمبے عرصے سے جانتا ہے؟ آپ میں ایسا کیا ہے جو دوسروں کے اعتماد کو متاثر کرتا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ اعتماد کے بارے میں کردار کے حوالے سے سوچتے ہیں، یعنی ایک اچھے اور مخلص شخص یا اخلاقیات کے حامل شخص یا کاملیت رکھنے والے شخص کی صورت میں، اور کردار ایک انتہائی بنیادی اور ضروری بات ہے۔
لیکن جیسے میں نے گزشتہ باب میں تجویز پیش کی تھی کہ کردار کی بنیاد پر اعتماد کے بارے میں سوچنا محض ایک اصرار ہے۔ اعتماد دو چیزوں کا مجموع ہے، کردار اور اہلیت۔ کردار آپ کی کاملیت، آپ کے محرکات، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات پر مشتمل ہے۔ اہلیت آپ کی صلاحیتوں، آپ کی مہارتوں، آپ کے نتائج اور آپ کے گزشتہ ریکارڈ کا مجموعہ ہے، اور دونوں ہی انتہائی اہم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات پر بڑھتے ہوئے ارتکاز نے اعتماد کے کردار والے پہلو کو نئی عالمی معیشت میں داخلے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمت بنا دیا ہے۔ تاہم اعتماد کے جھٹلائے گئے اور اکثر نظر انداز کیے گئے پہلو یعنی اہلیت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ آپ ایک شخص کو مخلص اور حتیٰ کہ ایماندار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پر اعتماد نہیں کر سکتے اگر وہ بہترین نتائج حاصل نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ اور اس کے برعکس ایک حقیقت بھی ہے، ایک شخص بہت ماہر اور باصلاحیت ہو سکتا ہے اور اس کا گزشتہ ریکارڈ بھی روشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایماندار نہیں ہے، آپ اس شخص پر بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں ضمنی طور پر کسی کے کردار پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ میں اپنی غیر حاضری میں اسے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص پر کاروباری صورتحال کے لحاظ سے اعتماد نہ کروں کیونکہ وہ اس کام کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ میں کسی شخص پر کاروباری لحاظ سے تو اعتماد کروں لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو اس کے حوالے نہ کروں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایماندار اور باصلاحیت نہیں ہے، بلکہ شاید اس وجہ سے کہ جیسا خیال رکھنے والا انسان میں اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہوں وہ ویسا نہیں ہے۔ جبکہ قدرتی طور پر ہم اعتماد کو کردار کے حوالے سے جانچتے ہیں، اعتماد کو اہلیت کے حوالے سے پرکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ذرا غور کریں کہ لوگ ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے سب سے زیادہ باصلاحیت اساتذہ کو نیا نصاب تعلیم دیتے ہیں، وہ گزشتہ لوگوں کے بنائے گئے منصوبوں اور سیل سے زیادہ بہتر منصوبے اور سیلز مہیا کرتے ہیں۔ اہلیت کو اعتماد کا پہلو سمجھنے سے ہم بد اعتمادی کی تہ میں چھپے ان مسائل کو پہچان سکتے ہیں، ان پر بات کر سکتے ہیں جن کی عام طور پر ہم نشاندہی بھی نہیں کر پاتے۔ ایک لائن لیڈر کے نظریے سے اعتماد کا اہلیت والا پہلو مسائل کے فوری حل اور اعتماد کو پختہ اور نتیجہ خیز بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب ایک نئے طریقے سے اس پر نظر ڈالیں۔ اخلاقیات کے بارے میں بڑھتا ہوا رجحان ہمارے معاشرے کے لیے بہت مفید ہے۔ اخلاقیات یعنی جو کردار کا حصہ ہیں، اعتماد کی بنیاد تو ہیں لیکن اپنے اندر نامکمل ہے۔ آپ اخلاقیات کی عدم موجودگی کی صورت میں اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن آپ اعتماد کی عدم موجودگی میں اچھی اخلاقیات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اعتماد جو اخلاقیات کا احاطہ کرتا ہے ایک بڑا تصور ہے۔ ایک حالیہ کانفرنس میں جب میں اعتماد کی رفتار پر لیکچر دے کر فارغ ہوا تو ایک بڑی ادویات بنانے والی کمپنی کے سیلز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میرے اس خیال کو تقویت دینے کا بہت بہت شکریہ، جو میں کافی عرصے سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو سمجھاتا رہا ہوں کہ اعتماد کو قائم کرنے سے ہی اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں ہر ماہ اپنے اہداف کو پورا کرنا ہے۔ جب ہم اہداف حاصل کرتے ہیں، ادارہ ہم پر مزید اعتماد کرتا ہے، ہمارے لیڈرز ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے ساتھی ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ہر کوئی ہم پر اعتماد کرتا ہے، اور جب ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اعتماد
اور مالی امداد دونوں کو کھو دیتے ہیں۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ دوبارہ کردار اور اہلیت دونوں انتہائی اہم ہیں۔ کردار کی حیثیت ایک مستقل چیز ہے۔ کسی بھی حالت میں اعتماد کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اہلیت ماحول سے متعلق ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے۔ میری بیوی جیری کا حال میں آپریشن کروانا پڑا۔ ہمارے تعلقات انتہائی اچھے ہیں۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور میں اس پر، لیکن جب آپریشن کروانے کا وقت آیا اس نے مجھے آپریشن کرنے کو نہیں کہا، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس کام کے لیے نہ تو میرے پاس اہلیت ہے اور نہ ہی مہارت، اگرچہ وہ بہت سے میدانوں میں مجھ پر اعتماد کرتی ہے، لیکن اسے پتہ تھا کہ مجھے آپریشن کرنا نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جب آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ کردار اور اہلیت دونوں اعتماد کے لیے ناگزیر ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہر جگہ ان دونوں پہلوؤں کا اتحاد متاثر کن لیڈرز اور مشاہدین کے کاموں میں منعکس ہوتا ہے۔ لوگ اس نظریے کے اظہار کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے الفاظ میں ان سب کا خلاصہ بیان کریں گے تو جو چیز سامنے آئے گی وہ کردار اور اہلیت کا خوبصورت توازن ہوگا۔ ذیل میں ملاحظہ کیجئے، جیک ولچ GE کے سابق CEO کہتے ہیں کہ مینیجرز کو ان کی دو پہلوؤں میں کارکردگی کی بنا پر جانچا جاتا ہے، یعنی اقدار کی پاسداری یعنی کردار اور نتائج کی فراہمی یعنی اہلیت۔ جم کولنز اچھے سے عظیم کے مصنف کہتے ہیں کہ 5ویں درجے کا لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں ذاتی انتہائی عاجزی یعنی کردار اور شدید پیشہ ورانہ قوت ارادی یعنی اہلیت ہو۔ لافانی تعمیر میں وہ کہتے ہیں وہ قلب کی حفاظت کرے یعنی کردار کی حفاظت کرے، اور ترقی کو مہمیز کرے یعنی اہلیت کو مہمیز کرے۔ وارن بفیٹ برکشائر ہاتھاولے کے CEO کے مطابق عظمت یعنی کردار اور ذہانت یعنی اہلیت یہ دو خصوصیات ہیں جو وہ لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ رام چرن جو بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور 500 خوش قسمت CEOs کے معاون ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیڈر بنو یعنی کردار سے، اور کاروبار کے لیڈر بنو یعنی اہلیت سے۔ ساج نکول جونی کہتے ہیں جو اعتماد کے ماہر گردانے جاتے ہیں، ذاتی اعتماد یعنی کردار اور ماہروں کا اعتماد یعنی اہلیت کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ لیڈرشپ کا نظریہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے، کردار، اور لیڈر کیا کرتا ہے، اہلیت۔ کارکردگی کو ایک مثال بنانے کے لیے بنیادی نتائج پیش نظر رکھے جاتے ہیں، جیسے نسبت دینا یعنی کردار اور قابلیتیں یعنی اہلیت۔ اخلاقیاتی نظریہ کہتا ہے صحیح کام کرو یعنی کردار صحیح کرو، اور صحیح کام لو یعنی اہلیت۔ فیصلہ کرتے ہوئے دو چیزوں میں توازن پر غور کرنا چاہیے، دل کا یعنی کردار کا، دماغ کے ساتھ توازن یعنی اہلیت کے ساتھ۔ لیڈرشپ اور کامیابی کے لیے کردار اور صلاحیت دونوں ناگزیر ہیں۔ اس بات پر مستقل زور ڈالنے سے یہ لسٹ بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ ذاتی طور پر حافظہ بہتر بنانے کی ایک چھوٹی سی اور مزاحیہ مشق کرنے سے آپ ان دونوں پہلوؤں کو اپنے ذہن میں مزید تقویت دے سکتے ہیں۔ اسی مشق کو ہم نے اپنے خاندان میں بھی استعمال کیا ہے۔ ہماری دو ایسی خاندانی اقدار ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، دو چیزیں جن کی طرف ہم بار بار رجوع کرتے ہیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ اقدار یاد کرنے میں مدد دینے کے لیے میں نے انہیں اس طرح بتانے کا فیصلہ کیا کہ لمبوترے طبلے کی جوڑی سے
پیدا ہونے والی آواز کو دھیان میں لاؤ، بوم 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 بوم۔ اب جیسے ہی میں ان تصوراتی طبلوں پر تھاپ لگاتا، ان اقدار کو بھی ساتھ ساتھ دہراتا رہتا۔ بعد میں ایک مرتبہ ہمیں ایک سنگین خاندانی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم سب اکٹھے ہوئے اور مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ میں نے ہر بچے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچانک میرے 6 سالہ لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کمرے کی میز پر طبلہ بجانے لگا۔ اس نے کہا، آپ نے ہی ہمیں یہ سکھایا تھا ڈیڈ، کیوں نہ ہم اپنی اقدار سے رجوع کریں، یہی ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیں گی۔ اور انہوں نے ہماری مدد کی۔ چونکہ میں اعتماد پر کام کرتا رہا ہوں، طبلے کی تھاپوں پر بجنے والے دوسرے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونجتے رہے ہیں: کردار، اہلیت، کردار، اہلیت۔ طبلے والا تصور مجھے یہ یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ اعتماد محض کردار کی وجہ سے نہیں ہے، اگرچہ یہ واضح طور پر اس کی بنیاد ہے۔ اعتماد کردار اور اہلیت میں برابر بٹا ہوا ہے، دونوں انتہائی ضروری ہیں۔ گھر کے کمرے سے لے کر ڈائریکٹرز کے کمرے تک آپ کسی بھی لیڈرشپ کی ناکامی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ دونوں میں سے کسی ایک پہلو کی ناکامی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی 5 لہروں کے بارے میں۔ کئی سال پہلے میں اور میرے کچھ رفیق کار ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کے چند لوگوں پر مشتمل گروپ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان کا ابتدائی رد عمل کچھ اس طرح کا تھا کہ ہمیں لیڈرشپ کا یہ مواد بہت پسند آیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ڈویژن لیڈر اسے نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے یہ سب سننا انتہائی ضروری ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہی مواد ان کی ڈویژن لیڈرز کے سامنے پیش کیا۔ ان کا رد عمل کچھ اس طرح کا تھا: جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم اس سے پوری طرح متفق ہیں، یہ انتہائی اچھی سوچ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو حقیقتاً اس کی ضرورت ہے وہ ہمارے مالکان ہیں۔ جب ہم نے ان کے مالکان کے سامنے وہ مواد پیش کیا، انہوں نے کہا، ہم اس مواد کے بارے میں انتہائی پرجوش ہیں، یہ انتہائی پربصیرت اور مددگار ہے، لیکن 5 ڈویژنز میں موجود ہماری جوڑی دار یہ سب نہیں سمجھتے، انہیں یہ سننے کی ضرورت ہے۔ جوڑی داروں نے کہا کہ اصل مسئلہ ایگزیکٹو لوگ ہیں جو ڈویژنز کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں سنبھالتے ہیں۔ ایگزیکٹو ٹیم نے کہا کہ مسئلہ CEO کی وجہ سے ہے۔ جب ہم آخرکار CEO یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، یہ مواد بہت اچھا ہے، لیکن میں بے اختیار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب بورڈ کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ہم بورڈ کے پاس جاتے تو وہ یہ کہتے کہ مسئلہ وال سٹریٹ ہے، جیسے میرے والد نے انتہائی وضاحت سے سکھایا تھا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ مسئلہ باہر کہیں پر ہے تو یہ سوچ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ آخرکار ہم نے اس بڑی کارپوریشن کے ہر سطح کے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ جہاں تک اعتماد یعنی کسی بھی دوسری چیز کا تعلق ہے، آپ کے باس، آپ کے ڈویژن لیڈر، آپ کے CEOs، آپ کے بورڈ، آپ کے ازواج، آپ کے بچوں، آپ کے دوستوں، آپ کے رفقائے کار، سب میں مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے اختیار ہیں۔ در حقیقت آپ کو غالباً اندازہ نہیں ہے کہ کسی بھی رشتے میں اعتماد کی سطح کو تبدیل کرنے میں آپ کتنے بااختیار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ اندر سے باہر کام کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کنجی یہ سیکھنے اور سمجھنے میں پنہاں ہے کہ صحیح سمت کیسے اختیار کی جائے۔ جیسے میں اب اعتماد کی 5 لہریں کہتا ہوں، اس ماڈل کو لہروں کے اثر سے تشبیہ دی گئی ہے، جو تصویری طور پر اعتماد کی بین الانحصار نوعیت کی وضاحت کرتا ہے۔
اور یہ بتاتا ہے کہ اعتماد کس طرح اندر سے باہر کی طرف بہتا ہے۔ یہ 5 درجات یا حوالے بیان کرنا جن میں ہم اعتماد قائم کرتے ہیں، یہ اعتماد کو قابل عمل بنانے اور سمجھنے کے لیے ایک ڈھانچہ بھی بناتا ہے، جس کے بارے میں ہم اس کتاب کے اگلے 3 حصوں میں پڑھیں گے۔ اگرچہ ہم ہر لہر پر گہرائی تک بات کریں گے، فی الحال میں آپ سے 5 لہروں کا ہلکا تعارف کروانا چاہوں گا کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں ہم ہر لہر کو مختصر سیاق و سباق کی روشنی میں بآسانی سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ پہلی لہر سیلف ٹرسٹ، دوسری لہر ریلیشن شپ ٹرسٹ، آرگنائزیشنل ٹرسٹ، چوتھی لہر مارکیٹ ٹرسٹ، 5ویں لہر سوشل ٹرسٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلی لہر خود اعتمادی کے بارے میں۔ پہلی لہر یعنی خود اعتمادی کا تعلق اس اعتماد سے ہے جو ہمیں اپنے آپ پر ہے، مقاصد بنانے اور انہیں حاصل کرنے کی ہماری صلاحیت سے ہے، وعدوں کی پاسداری سے ہے، اپنے قول کو نبھانے سے ہے، اور دوسروں میں موجود اعتماد کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے ہے۔ حاصل الکلام یہ ہے کہ خود اعتمادی کا تعلق خود کے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ایسا شخص بن جانے سے ہے جس پر بآسانی اعتماد کیا جائے۔ اس لہر میں مخفی کلیدی اصول معتبری ہے، یعنی جس پر بلا شک و شبہ اعتماد کیا جا سکے۔ اس پہلی لہر میں ہم معتبری کی 4 تہیں کھنگالیں گے، جہاں ہم اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مضبوط اعتماد قائم کرنے کے لیے اپنی معتبری میں اضافے کے مختلف طریقوں پر بحث کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری لہر تعلقات میں اعتماد کے بارے میں۔ دوسری لہر یعنی تعلقات میں اعتماد دوسروں کے ساتھ موجود ہمارے اعتماد کے اکاؤنٹس کھولنے اور ان میں اضافے سے متعلق ہے۔ اس لہر میں چھپا کلیدی اصول ہے مستقل برتاؤ، اور اس حصے میں ہم پوری دنیا کے بلند سطحی اعتماد والے لیڈرز کے 13 مشترک رویوں کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ رویے ان اصولوں پر مبنی ہیں جو تعلقات میں موجود اعتماد کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ اصول کہنا مشق ہیں، اور تحقیق نے جن کی توثیق کی ہے، سب سے بڑی ولولہ انگیز بات یہ ہے ان 13 اصولوں کو کوئی بھی فرد نہ صرف سیکھ سکتا ہے بلکہ خاندان سمیت کسی بھی ادارے میں کسی بھی سطح پر ان کا اطلاق بھی کر سکتا ہے، جس کا فوری نتیجہ اپنے متعلقین کے ساتھ رشتوں کو تقویت دینے اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب ہم تعارف کراتے ہیں تیسری لہر ادارتی اعتماد کے بارے میں۔ تیسری لہر یعنی ادارتی اعتماد کا تعلق اس مظہر سے ہے کہ لیڈرز کس طرح سے کاروبار سمیت ہر قسم کے اداروں میں صرف منافع بخش اداروں، حکومتی اکائیوں، تعلیمی اداروں اور خاندانوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف گروہوں میں اور کسی بھی ادارے کے چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں بھی اعتماد کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اپنے بااعتماد لوگوں کے ساتھ ویسے تو کام کیا ہے لیکن ایک ادارے میں رہ کر نہیں کیا، یا پھر آپ کو کسی ایسی صورتحال سے نمٹنا پڑا ہے جہاں ادارے کا نظام اور ڈھانچہ ہی بد اعتمادی کو ہوا دیتا ہے، تو آپ تیسری لہر کی پیچیدہ نوعیت کا بآسانی اندازہ لا سکتے ہیں۔ اس لہر میں چھپا کلیدی اصول ہے ہم آہنگ کرنا۔ یہ اصول لیڈرز کو ادارتی اعتماد کا ڈھانچہ، نظام اور علامات بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے، جن کی بدولت 7 انتہائی مہنگے اور عیار ادارتی اعتماد سے متعلق ٹیکسز کو کم کرنے یا ان سے جان چھڑانے میں مدد ملتی ہے، اور 7 بڑے ادارتی اعتماد سے متعلق منافع جات جنم لیتے ہیں۔
اب ہم تعارف کراتے ہیں چوتھی لہر مارکیٹ کا اعتماد کے بارے میں۔ چوتھی لہر یعنی مارکیٹ کا اعتماد وہ سطح ہے جہاں تقریباً ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اعتماد کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس لہر کا مخفی اصول ہے شہرت۔ اس کا تعلق آپ کی کمپنی کے برانڈ سے اور آپ کے ذاتی برانڈ سے ہے، جس سے مارکیٹ کے گاہکوں، سرمایہ کاروں اور دوسرے لوگوں کا آپ پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ برانڈ گاہک کے رویے اور وفاداری کو متاثر کرتا ہے۔ جب برانڈ بلند سطحی اعتماد کا ہوگا، گاہک زیادہ خریدیں گے، زیادہ تجویز کریں گے، آپ کے شک کا فائدہ دیتے ہوئے زیادہ عرصے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ مواد آپ کو نہ صرف ایک فرد کی حیثیت سے اپنے برانڈ اور شہرت کو بہتر بنانے میں مدد دے گا، بلکہ یہ مارکیٹ میں آپ کے ادارے کے برانڈ اور شہرت کو بھی بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اب ہم تعارف کرواتے ہیں پانچویں لہر معاشرتی اعتماد کے بارے میں۔ پانچویں لہر یعنی معاشرتی اعتماد دوسروں کے لیے اور بڑے پیمانے پر پورے معاشرے کے لیے اقدار تخلیق کرنے سے متعلق ہے۔ اس لہر کے پیچھے چھپا اصول ہے ساجھے داری یعنی اشتراک سے اور واپس کرنے کے عمل سے ہم معاشرے میں پائی جانے والی شکوک، مردم بیزاری اور پاس سطحی اعتماد کے وراثتی ٹیکسز کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو بھی قدریں تخلیق کرنے اور ساجھے داری کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان لہروں کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے کردار اور ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہماری اثر پذیری کم یا زیادہ ہوتی جائے۔ تاہم پہلی دو لہروں پر ہم سب کی اثر پذیری غیر معمولی ہے اور ہمیں یہیں سے آغاز کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، یہ واضح ہوتا جائے گا معاشرتی سطح پر اعتماد پانچویں لہر کو خصوصی طور افرادی سطح پر اعتماد یعنی پہلی لہر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ افرادی اعتماد ہی لہروں کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مخصوص لیڈرز کے درمیان پایا جانے والا افرادی اعتماد ابتدائی طور پر ان کے باہمی تعلقات اور ادارے سے شروع ہوتا ہے اور آخر کار مارکیٹ میں پہنچتا ہے، پھر بڑے پیمانے پر معاشرے تک راستہ بناتا ہے، اور لہری تأثر اپنے پھیلاؤ کے ساتھ بڑا ہوتا گیا اور آخر کار نمایاں اصلاحات یعنی ساربین آگرے ایکٹ متعارف کروانے کا بنیادی ترین محرک بن گیا۔ ہم سے جڑی پہلی لہر کی ابتدا سے ہی یہ ہمیشہ ہماری قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آخری حصہ اعتماد کو متاثر کرنے سے متعلق ہے۔ اس میں ایک طرف تو چاق و چوبند اعتماد کو بڑھانے، بہکانے والے اعتماد یعنی اندھے اعتماد سے بچنے کی تعلیم شامل ہے، اور دوسری طرف شک یعنی بد اعتمادی سے بچاؤ کی تدابیر شامل ہیں، اور ان اچھے مواقع کی تلاش کے بارے میں بتایا گیا ہے جہاں پر کسی کو اعتماد بڑھانے سے بڑے بڑے فوائد ملتے ہیں۔ اعتماد کو بحال کرنا اور اعتماد کرنے کے لیے آپ کے رجحان میں اضافہ بھی اس حصے میں شامل ہے۔ جہاں لوگوں پر اعتماد کرنے میں خطرہ ہے، وہیں ان پر بد اعتمادی کا اظہار کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آپ یہ سمجھ لینے کی صلاحیت کہ چاق و چوبند اعتماد کو مرکب اور کیسے بڑھایا جائے، آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ آپ اثر اندازی کے وسیلوں کو استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی طور پر اپنے مقاصد پورے کر سکیں، تاکہ آپ کاموں کو کم قیمت میں حیرت انگیز رفتار کے ساتھ پورا کر سکیں۔ شاید زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ جن پر اعتماد بڑھاتے ہیں انہیں متاثر کریں اور آزادی کا احساس دلائیں۔